بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر صدق اللہ العظیم۔ دوستو، آج ہم مسجد کی تعمیر کے حوالے سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ بے شک ایمان والے ہی ہیں جو مساجد کی تعمیر کرتے ہیں، اور جس شخص نے مسجد کو تعمیر کیا آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہوئے، ان کے لیے دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جس شخص نے اللہ کے گھر کو تعمیر کیا، اللہ رب العزت کل قیامت والے دن جنت میں اس کے لیے ایک محل تعمیر کر دے گا۔ اب یہ چھوٹی سی نیکی ہے، مسجد کو تعمیر کرنا۔ اب یہاں یہ ذکر نہیں ہوا کہ مسجد بہت بڑی ہو تو اس میں آپ کو محل ملے گا، چھوٹی ہوگی تو نہیں ملے گا، نہیں، چاہے وہ چھوٹی مسجد ہو چاہے وہ بڑی ہو۔ یعنی اللہ نے مطلقاً یہ فرمایا کہ جس شخص نے مسجد کو تعمیر کیا اس کے لیے جنت میں محل ہے۔ اور آگے جا کے وہ فرمایا، ایک مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کون بڑا ظالم ہے کہ جو مسجد کی ویرانی چاہے گا۔ اگر آج دیکھا جائے جن لوگوں نے مسجد اقصیٰ کو کفار سے بچانا تھا، آج وہی لوگ مسجدوں کو ویران کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ اور جو آج کے لبرل لوگ ہیں وہ یہ اس بات پر بار بار اصرار کر رہے ہیں کہ یہ مسجد جس جگہ پر بنی یہ قبضے کی جگہ تھی۔ اچھا، سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھیں کہ قبضہ چیز کیا ہے۔ میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں، میری جگہ ہو اور اس پر میں ہی مسجد بنا لوں اور میں یہ کہہ دوں کہ یہ قبضے کی جگہ پر ہے۔ بھائی قبضہ کس کی زمین پر؟ کوئی پوچھے گا کس کی زمین پہ قبضہ کیا ہے؟ میں کیا کہوں گا کہ اپنی زمین پہ قبضہ کیا۔ کوئی کہے گا یار کیسی بات کر رہے ہیں، آپ کی اپنی زمین ہے تو اس پر قبضہ کس چیز کا؟ یہ تو آپ کی اپنی ملکیت ہے۔ بھائی حکومت کی اپنی جگہ، حکومت نے خود ہی مسجد بنائی، خود ہی آگے تنخواہ دی، پھر قبضہ کس چیز کا؟ بھائی پھر تو وہ حکومت کی اپنی جگہ ہوئی نا، تو اس پر نماز بھی جائز ہے۔ اور اگر دیکھا جائے کہ ان لوگوں نے مسجد کو گرایا، جبکہ قرآن میں آتا ہے کہ کون بڑا ظالم ہے۔ آپ کسی وڈیرے کا گھر آپ توڑتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس وڈیرے کو، چودھری صاحب کو للکارا ہے کہ چودھری صاحب جو کر سکتے ہیں کر لیں، میں نے آپ کا گھر گرا دیا۔ تو یہ گھر کس کا تھا؟ اللہ کا، اللہ کا ہی تھا نا۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کے گھر کو گرانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اللہ میں نے تیرا گھر توڑا ہے، سینہ تان کے تو کر سکتا ہے جو کر لے۔ وہ بھائی اللہ کو کوئی للکار سکتا ہے؟ وہ تو سب سے بڑی ذات ہے، وہ اگر چاہے تو منٹوں میں نیست و نابود کر دے، وہ چاہے تو تمہیں دنیا ہستی سے ختم کر دے۔ لیکن یہ اللہ کا کرم ہے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فضل ہے کہ ہمارے اوپر عذاب نازل نہیں ہو رہا۔ لیکن ہمارے جو اعمال ہیں وہ تو بنی اسرائیل سے بھی بدتر ہے۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے کیا کیا؟ مچھلی کھائی تھی نا۔ تو ہم تو مچھلی کیا، ہم تو حلال و حرام کی تمیز کیے بنا سب کچھ کھائے جا رہے ہیں، مسجدوں کے ساتھ ظلم و زیادتی۔ جبکہ ہم نے تو فلسطین میں جا کے اپنی مسجد اقصیٰ قبلہ اول کو بچانا تھا، اور جن لوگوں نے بچانا تھا وہ خود ہی مسجد کو گرا رہے ہیں۔ تو صاحبو دیکھا جائے تو یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، ان کو تعمیر کرنے کا حکم دیا، ان کو آباد کرنے کا حکم دیا۔ اور یہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کل قیامت والے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس وقت اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا کہ جو مسجد کی آباد کاری میں لگا رہتا ہے۔ تو کل قیامت والے دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ لیکن اس موقع پر بھی اللہ رب العزت اس شخص کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا
کہ جس نے مسجد کو آباد کرنے میں کوشش کی ہوگی۔ تو صاحبو، ہم کوشش یہ کریں گے کہ جس جگہ پر مسجد تھی ہم اس کو آباد کریں گے، وہ اللہ کا گھر ہے، ایک چیز۔ اور دوسرا، ہم کوشش یہ کریں گے، میری آپ لوگوں سے گزارش ہے، وہ چاہے کہ وہ کوئی بھی ہو، وہ حکمران ہو یا وہ کوئی بھی ہے، ہم ان سے مؤدبانہ اپیل کرتے ہیں کہ جس جگہ پر مسجد بنی تھی وہاں پر دوبارہ تعمیر کریں، تاکہ لوگ وہاں پر آ کے نماز پڑھ سکیں، اور تاکہ کل قیامت والے دن بھی آپ لوگ سرخرو ہوں، اللہ کو نہ للکاریں۔ ہاں، دنیا کے ساتھ آپ جو بھی کر رہے ہیں، غریبوں کا حق مار رہے ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے وہ ساری دنیا کے سامنے ہے، لیکن اللہ کو مت للکاریں، یہ اللہ کے دین کو مت چھیڑیں، اللہ کی مساجد کو، اللہ کے گھر کو مت چھیڑیں، وگرنہ نیست و نابود ہو جاؤ گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم اللہ کے گھر کو آباد کرنے میں وقت صرف کریں گے، نہ کہ اللہ کی مساجد کو ویران کرنے میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔